جو لوگ علماء کرام صوفیاء، وہ لوگ جو دین کا علم جانتے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھے، انہوں نے شاید ہی یہ روایت سنی ہو جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اور نماز میں بھی میرے خیال میں وہی ساتھی پڑھتے ہوں گے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا درود پاک، اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہاں ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ پڑھتے ہوں گے جن کو کسی کے ساتھ اصلاحی نسبت ہوگی اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ بیٹا آپ یہ روایت آتی ہے کہ درود پاک کے بعد جو تمہارے جی میں دعا چاہے تم جو دعا ہو مسنون وہ تم پڑھو دیا۔ اور حضور زیادہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر عذاب جہنم تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما، اور دجال کے فتنے سے ہمیں پناہ عطا فرما، اور ہمیں حالت نزع کے فتنے سے پناہ عطا فرما۔ حالت نزع جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت کے فتنے سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ فتنہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہونے کے قریب آتا ہے تو اس کے فوت شدگان، اس کی ماں، اس کا باپ، دادا، دادی، جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے وہ اس کے پاس آتے ہیں۔ ماں آئی مثلا، اس کی ماں ہے، حالانکہ یہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، یہ وہ شیاطین ہیں جو اس کے ماں باپ کی شکل بنا کے آتے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، حالانکہ وہ شکل بنا کے آتے ہیں۔ اور یہ وہ قرین ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ ہم وہ قبر میں مدفون کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے تو وہ ہم بھول چکے، بس عام لوگ آ کے جو ہے نا نہلاتے دھلاتے کفن پہناتے اور قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ علماء کو تو پوچھا نہیں جاتا کہ بھئی ہم کیا کریں، آپ عالم دین ہیں، مہربانی کریں آپ آئیں ہمارے پاس۔ دین جو عام لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسی لیے ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ عام آدمی کو خلافت نہیں سونپتے تھے، انہوں نے نہیں، بس عالم دین ہو پھر اس کو ہم خلافت دیں، اور پہلے جب آتے سالکین ان کو بٹھا دیتے پڑھنے پہ، اور وہی طریقہ ہم نے اپنے اکابر کا اپنایا۔ ہمارے بچے الحمدللہ اصل سے ہم نے کہا بیٹا آپ لوگ کام بھی کریں، کوئی نہیں ضروری کہ آپ صبح سے لے کر شام رات تک بس ادھر بیٹھ کے جو ہے ذرا بھائی ضربوں کی گردانے لگائیں، آپ صبح کام کریں، عصر کے بعد آئیں، عشاء تک آپ پڑھیں۔ یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں آپ کو پڑھائیں گے الحمدللہ، جو ہمارے وہ سالکین جو عالم دین ہیں وہ آتے ہیں یہاں پڑھاتے ہیں، اور بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ان کو وہ مقام عطا فرما دے گا۔ ان کی ہمت ہوئی، محنت ہوئی، کیونکہ مستقل مزاجی سے ہوتا ہے۔ تو علماء سے تو ہم پوچھتے نہیں کہ دفن کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قرین بھی مدفون ہو جاتا ہے، لیکن اب وہ چیز رہی نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ اس کی والدہ کی شکل میں آگے نا اس کے پاس آتا ہے، مردے کے پاس، اسے دھوکہ دینے کے لیے۔ ماں کہتی ہے، ماں یہ ذہن میں رکھیں اس کی ماں نہیں ہے، یہ وہ شیاطین ہے جو اس کی ماں یا اس کے باپ جو فوت شدہ ہے اس کی شکل میں آ کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی موت کے وقت، عالم نزع کے حالت میں۔ اسے ماں کہتی ہے بیٹا تو جو ہے نا تجھے میں نے اپنا دودھ پلایا، اور میرا جو میرے یہاں تو سر رکھ کے میرے زانوں پہ سر رکھ کے، یہ تیرا تکیہ تھا تو اس پہ سر رکھ کے سوتا تھا، تجھے میں نے راتوں کو جھولے جھلائے، تیری میں نے گندگی صاف کی، تیری میں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، تو میرے بیٹے میں جب مرنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ عیسائیت صحیح دین ہے، مسلمان تو بڑی پریشانی میں ہے، جہنم میں ہے، تو میں نے عیسائیت قبول کر لی، تو بھی عیسائی بن جا۔ اب اس کو دھوکہ یہ کھائے گا کہ نہیں، اگر اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے تو یہ دھوکہ کھائے گا کہ نہیں کھائے گا۔ ہم تو دنیا میں بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں نا انسانوں سے، عالم دنیا میں دھوکہ کھا رہا تو عالم نزع میں تو ظاہر ہے دھوکہ کھائے گا۔ اب ماں آئی بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی یہودی عیسائی بڑے مزے میں ہیں، بیٹا مسلمان سارے جہنمی ہیں۔ اگر یہ کہہ دے کہ نہیں میں نے نہیں، میں لا الہ الا اللہ پہ، تو اس کا باپ آئے گا جو فوت شدہ، وہ شیطان اس شہر میں یہ آئے گا، کہے گا بیٹا تیری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، وہاں عیسائی بڑے مزے میں ہیں، اور میں نے یہودیت قبول کی تھی، یہودی بھی بڑے مزے میں ہیں، مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ جہنم میں پڑے، تو یہودیت قبول کر لے یا عیسائیت قبول کر لے، دوسرا دھوکہ۔ مجھے بتاؤ اب بھی یہ دھوکے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس کو کسی نے بتایا ہوا نہیں ہے کہ اس وقت تمہارے ساتھ
یہ دھوکہ ہونا ہے تو یہ دھوکے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ مجھے بتائیں، دھوکے میں آئے گا نا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے تو وہ اس دھوکے سے بچ جائے گا۔ اور پتہ کیسے چلے گا؟ یہ کسی کے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا تو اس کو پتہ چلے گا، تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا۔ تو اچھا پھر یہ جب اس نے وہاں بھی کہا کہ نہیں مجھے، اور یہ علماء موجود ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ عام بیان کیا جاتا ہے، کسی نے اگر یہ نہیں پڑھا تو عام امام احمد ابن حنبل کا واقعہ بڑا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بیٹوں شاگردوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو آپ ہمتے لا 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 صرف لا کہتے تھے، سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا بڑا امام اور لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا، شیطان دروازے پہ کھڑا تھا، کہہ رہا تھا احمد مجھ سے تو ایمان بچا کے لے گیا، تو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں ابھی نہیں لا ابھی نہیں، ابھی تو میں خطرے میں۔ تو ایسے کئی دھوکے ہوں گے عالم میں، صرف یہی ایک نہیں ہے کہ یہ ماں باپ اس شکل میں آئے، پتہ نہیں اور کتنے دھوکے ہوں۔ حضور نے تو صرف ایک اشارہ بتا دیا، ایک نقطہ بتا دیا، نقطے کو پھیلاتے جاؤ، پھر علم کو وسعت دیتے جاؤ۔ تو اس کے پاس آئیں گے اور یہ ان کو انکار کر دے، اگر یہ ان کو انکار کر دے گا تو پھر کہتے ہیں کہ فرشتے آئیں گے اور اس سے شیاطین کو ہٹا کے اسے تلقین کریں گے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو پھر یہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اور جس کو لا الہ الا اللہ مل گیا، میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اگر ساری زندگی بھوکا پیاسا رہا، ننگا رہا، پریشانیوں اور تکلیفوں میں رہا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ کے چلا گیا، دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اور اگر شرق سے غرب تک اس کی بادشاہت تھی اور اس کے نشے اور چرچے اور دنیا کے اندر اس کا مال دولت اور اس کے پاس گاڑیاں اور قسم قسم کے کھانے اور قسم قسم کی خوشیاں اور راحتیں سے میسر تھی، اگر لا الہ الا اللہ کے بغیر چلا گیا، بدبخت ترین انسان تھا، بدبخت ترین انسان۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اللہ کے ذکر کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ وہ ایک مسجد کے پاس سے سفر میں تھے، مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اس مسجد کے اوپر لکھا تھا مسجد الصوفیہ۔ تو میں نے پوچھا یار یہ مسجد کون سی جگہ کس کی ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہاں ایک نیک عالم دین، ایک اللہ کا ولی رہتا ہے اور وہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ان سے ملاقات کرتے ہیں، گئے ان کے پاس، ان کے صاحبزادے نے کہا کہ جی وہ تو بیمار ہیں، تو بہرحال میں ان سے عرض کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیمار ہے نا، تو ہمیں چاہیے ہم رخصت ہو جائیں، کوئی پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ خود غمگین ہونے کی یار ہم سے ملے ہی نہیں، تو یہ تو اس کو ملنا چاہیے تھا۔ بھائی پتہ نہیں اس کا کیا عالم ہے، اس کا کیا حالت ہے، اس کی کہ کس معاملے میں پھنسا ہوا ہے بیچارہ، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا نہیں چھوڑ دیں، میں نے کہا نہیں میں ان سے عرض کر دیتا ہوں اگر وہ مل سکیں۔ گئے وہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آنے دیا، ہم اندر گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کس لیے آئے؟ میں نے کہا جی آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اللہ والوں کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے، قرآن کریم کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی کہ جو عبادت کی اقسام کیا ہیں اور کون کون سی چیزیں عبادت ہیں۔ تو انہوں نے آپ کی زیارت کو آئے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا وقت بہت کم ہے اور میرے پاس بہت زیادہ کم ہے، آپ کے پاس بھی کم ہے لیکن میرے پاس بہت زیادہ کم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کو میں اللہ کے ذکر میں گزاروں، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا سے رخصتی ہو۔ حالت پرواز، ایسی حالت میں روح کو حالت پرواز ملے کہ میری زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، اور یوں ہاتھ اٹھائے دعا کی اور ہمیں رخصت۔ ٹوٹل 1 منٹ 2 منٹ کی ملاقات تھی، اور اس 1-2 منٹ میں انہوں نے ہمیں ایسی وصیت اور نصیحت کر دی، وہ تو ہم تو گھنٹوں بیان کرتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ ان کے ان چند لفظوں میں اتنا درد تھا، اتنی کشش تھی کہ وہ دن اور آج کا دن صرف ایک ہی خواہش ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ فتنہ اس کے اوپر، تو یہ دعا یاد کرنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔
مسیح دجال کا کیا فتنہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کتنا خطرناک فتنہ ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور موت اور حیات کے فتنے سے پناہ چاہوں. اس دعا کو یاد کر لیں. اور اس کے علاوہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت تبارک الذی، سورت ملک، اس کو روز عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ دیا کریں قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے. پہلے اکابرین کے ہاں اس کا معمول تھا، لوگ پڑھا کرتے تھے رات کے وقت عشاء کی نماز. اور بعض مساجد میں جہاں قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے تو پھر وہ امام پڑھتے تھے اور باقی لوگ بیٹھ کے سنتے تھے اس کو، اور جو پڑھ سکتا تھا وہ خود پڑھتا تھا. تو ان چیزوں کو اپنا لیں. انشاءاللہ اللہ کی سے امید ہے کہ اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ دنیا سے رخصت کریں گے. اور 40 سال والے، میں خود بھی اور آپ بھی، وہ تیاری پکڑ لیں جن کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، وہ اپنی تیاری پکڑ لیں. کسی بھی وقت بلاوا آئے گا اور کسی بھی وقت رخصتی ہو جائے گی. اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے حبیب کو راضی کر لیں، صلح کر لیں. صلح کا ہاتھ بڑا ہوا ہے. اس وقت اگر آپ نے وہ ہاتھ جھٹک دیا تو پھر بڑے ترلے منتیں کریں گے لیکن پھر صلح کا ہاتھ نہیں بڑھے گا. تو لہٰذا اس سے پہلے صلح کر لیں.